بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ائذن لنا في الاختصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى إن خصاء أمتي الصيام فقال ائذن لنا في السياحة فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله فقال ائذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظارا لصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اختصاء کی اجازت دے دیجئے، یعنی اپنی مردانہ صلاحیت ختم کر لینا، اس کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی مردانہ صلاحیت ختم کی یا اپنی ختم کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میری امت کا اختصاء وہ تو روزے ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سیاحت کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا ہے۔ حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جو انتہائی زہد اور تبتل، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی ملاقات کا شوق، اس کے عذاب کا خوف، ان چیزوں کا ان پر بہت زیادہ غلبہ تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 چیزوں کی درخواست کی۔ پہلی بات یہ کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم یہ جو ہمارے ساتھ ایک خواہش لگی ہوئی ہے، جنسی خواہش، جسمانی خواہش ہے، یہ ختم ہی ہو جائے، تاکہ ہمیں نہ گناہوں کا تقاضا پیدا ہو، نہ اسباب، نہ داعیہ پیدا ہو، اور ہم بالکل یکسو ہو کر اللہ اللہ کریں، عبادت کریں۔ تو نہ ہی یہ شادی کا بکھیڑا ہو، بچے ہوں، نہ گھر بار، یہ وہ، تو ہمیں بالکل فرصت مل جائے اور ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، دین کا کام کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام جو کہ اللہ کا آخری دین ہے، اس کو اللہ نے انتہائی اعتدال والا دین بنایا۔ اس میں انسان کی کسی جائز خواہش اور ضرورت کو ختم نہیں کیا گیا، دبایا نہیں گیا، بلکہ اس کا جائز تکمیل کا راستہ بتایا گیا۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے، یعنی اپنی مردانہ صلاحیت کسی بھی طریقے سے، چاہے آپریشن ہو، چاہے علاج ہو، یا کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کر لیتا ہے، بالکل خواہش پیدا ہی نہ ہو، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے وہ خود اپنی کرے یا کسی کی کرے۔ کس زمانے میں چونکہ غلام ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو بھی خصی کروا دیا کرتے تھے، تاکہ ان کا جو گھروں میں آنا جانا ہے تو وہ اس لحاظ سے ان کو ایک اطمینان ہو جاتا تھا۔ فرمایا یہ کام فطرت کے خلاف ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے، تغییر لخلق اللہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں شریعت نے تمہیں ایک راستہ بتایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ جسمانی خواہش کا زور زیادہ ہے، کہ جس سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر روزے رکھو۔ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اتنے روزے رکھو کہ ان کی وجہ سے یہ شہوت ٹوٹ جائے، یہ زور جو خواہش کا ہے یہ ٹوٹ جائے، اور روزے تم پر غالب آ جائیں۔ 2-4 روزوں سے ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ روزے رکھنے پڑتے ہیں، پھر جا کر اس کا علاج ہوتا ہے، ورنہ اصل علاج تو شادی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں سیاحت کی، یعنی دنیا میں گھومنے کی، پھرنے کی، ان چیزوں کی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت بلا مقصد گھومنا پھرنا نہیں کرے گی، بلکہ میری امت کی سیاحت تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا، دشمنوں سے قتال کے لیے، انہیں خیر کی دعوت دینے کے لیے، یہ ہے میری امت کی سیاحت۔ تیسری چیز یہ مانگی کہ ہمیں رہبانیت کی اجازت دیں۔
رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ دنیا کی جائز ضرورتیں، خواہشات اور یہ بھی چھوڑ کر بالکل یکسو ہو جانا، جیسے عیسائیت میں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں یہ ایک اچھا تصور تھا مذہب کے اندر کہ کوئی آدمی دنیا بالکل چھوڑ چھاڑ کے کسی پہاڑ کے اوپر چلا جائے یا کسی جنگل میں چلا جائے یا زیر زمین چلا جائے، دنیا سے اس کا بالکل تعلق ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ایسی اس بات کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا، میری لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہاں اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کرو اور اس کے احکامات پر چلو۔ جب تم نے ماحول چھوڑ دیا، یہ معاشرہ چھوڑ دیا، تو پھر دین پر چلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس معاشرے کے اندر رہ کر اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جب انسان نے پڑوسی چھوڑ دیا تو پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی یا اس میں کوتاہی کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہاں، پڑوسی کے ساتھ رہے اور پھر ایسے رہے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے ہیں، یہ ہے اصل مجاہدہ، یہ ہے اصل کام۔ اس نے فرمایا کہ میری امت میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہاں، میری امت کی جو رہبانیت ہے، یعنی رہبانیت پر جو پچھلی امتوں کو ثواب ملتا تھا یا پچھلی امتیں رہبانیت کو جس مقصد کے لیے اختیار کرتی تھی یا اس کے جو اثرات ان کی زندگی پر ہوتے تھے، میری امت کو اللہ نے بہت تھوڑے وقت کے لیے اور بہت تھوڑے سے عمل پر وہ عطا فرما دیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا، یعنی اذان ہو گئی یا اذان بھی ابھی نہیں ہوئی کہ ایک آدمی بس اسی فکر میں گھر سے چل پڑا ہے کہ اذان نماز کا وقت ہے لہذا میں جا رہا ہوں، اور آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ تو یہ جو انتظار الصلاۃ فی حکم الصلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھا تو ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتے اس پر رحمتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب اذان ہو جائے اور نماز کا ابھی وقت نہ ہوا ہو، نماز کھڑی نہ ہوئی ہو اور آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو، تو اس وقت میں اللہ کی نظر رحمت، خاص رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس وقت میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائیں گے۔ تو اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اس کو باتوں میں یا لا یعنی چیزوں میں دائیں بائیں میں مشغول نہیں کرنا چاہیے، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، یا کم سے کم اللہ کی یاد میں، آخرت کے شوق میں آدمی اسی غور و فکر میں بیٹھا رہے، کسی ادھر ادھر کے مشغلے میں اس کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔